مزار جناح کو نہیں، جناح کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو۔ آج چشم حیرت نے ایک عجیب خبر سنی۔ معلوم چلا کہ آج صبح 4 بجے صوبہ سندھ کے انسپیکٹر جنرل آف پولیس کو ان کے گھر سے اغوا کیا گیا اور ایک فوجی کمانڈ سینٹر لے جایا گیا، جہاں پہلے سے ہی ایڈیشنل آئی جی سندھ لائے گئے تھے، یعنی ممکن ہے وہ بھی اغوا کر کے وہاں لائے گئے ہوں۔ پھر ان سے زبردستی کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے احکامات پر دستخط کروائے گئے۔ یہ خبر اب تک آپ تک پہنچی گئی ہوگی۔ حالات یہ ہیں کہ کیپٹن صفدر کے خلاف ایک عام شہری کی درخواست پر فوری طور پر ایف آئی آر کاٹی گئی، اور یہ کیس اتنا عام تھا کہ رینجرز اور فوج تک اس میں شامل ہو گئے، اور الگ صبح ہوٹل کے دروازے توڑ کر کیپٹن صفدر کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ اطلاع کسی صحافی نے نہیں بلکہ سابق گورنر سندھ محمد زبیر نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے حوالے سے دی ہے۔ اس حوالے سے سندھ حکومت کی وضاحت بھی سامنے آ چکی ہے۔ سندھ حکومت کے مطابق اس پورے ایکشن میں سندھ حکومت کو مطلع ہی نہیں کیا گیا۔ فاشزم کی بنیادی تعریف یہ ہے کہ ایک گروہ جو پورے معاشرے پر اپنا مکمل کنٹرول چاہتا ہو یا پورے معاشرے کو یرغمال بنا لے۔ وہ کنٹرول مذہبی بنیادوں پر ہو سکتا ہے، قوم پرستی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، خوف یا دھونس کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ کسی روز فاشزم اور فاشسٹ معاشروں کو ذرا غور سے دیکھیں گے، تاہم اس عمومی تعریف کو آپ اس وقت پاکستان پر نافذ کریں یا لاگو کریں تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم فاشسٹ ریاست کیسے نہیں ہیں۔ آئیے اب اس پورے معاملے کو ذرا سا تفصیل سے دیکھتے ہیں متبادل نگاہ سے۔ پہلی بات، مزار جناح تمام پاکستانیوں کے لیے نہایت قابل تکریم ہے اور اس کی تکریم کے لیے خصوصی ضوابط موجود ہیں۔ اس مزار کے اندر تمام تر سیاسی سرگرمیاں ان پر پابندی ہے۔ تاہم ماضی میں تمام ہی سیاسی رہنما جب وہاں جاتے رہے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے حامی موجود ہوتے تھے۔ خود عمران خان اپوزیشن میں تھے تو ان کے حامی وہاں پارٹی پرچموں کے ساتھ داخل ہوئے تو نعرے بازی بھی عمومی بات ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کیا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ سیاسی ہے؟ کیا مادر ملت فاطمہ جناح زندہ باد کا نعرہ سیاسی ہے؟ کیا پاکستان زندہ باد کا نعرہ سیاسی ہے؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم اپنے اسکول کے ہمراہ کئی بار اس مزار پر گئے تھے اور وہاں دعا کے بعد ہمارے استاد نے پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد کے نعرے لگائے تھے۔ سوال یہ ہے کہ نعرے لگانے والے کی نیت کچھ بھی ہو، اس کا سیاسی مقصد کچھ بھی ہو، کیا قانونی طور پر پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد، مادر ملت زندہ باد کے نعرے سیاسی ہو سکتے ہیں؟ پاکستان کم از کم کاغذوں میں تو ایک جمہوری ملک ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس جمہوری اور دستوری ملک، جس کے دستور کا آغاز ہی اس جملے کے ساتھ ہوتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی جانب سے پاکستانی قوم کے حوالے کردہ ایک مقدس امانت ہے، یعنی ووٹ کو عزت دو، یہ نعرہ سیاسی کیسے ہو گیا؟ کیا اس مزار پر سلامی دینے کے لیے باجے بجانا اور پریڈ کرنا تکریم کے خلاف ہے؟ محمد علی جناح سیاسی رہنما ہیں۔ لوگ ملک میں دستور کی بالادستی کا نعرہ وہاں نہیں لگائیں گے تو کہاں لگائیں گے؟ وہ مذہبی رہنما نہیں ہیں۔ انہوں نے سیاسی جدوجہد کر کے پاکستان کی تخلیق کی۔ خیر، اس تمام معاملے میں کچھ چیزیں نہایت سنجیدہ ہیں۔ پہلی بات یہ کہ رینجرز اور فوج کا سندھ حکومت کے علم میں لائے بغیر اس سندھ حکومت کے ماتحت محکمے کو استعمال کرنا دستوری خلاف ورزی ہے۔ دوسرا، رینجرز اور فوج کے ذریعے پولیس کے آئی جی کو اغوا کرنا اور پھر اس آپریشن میں کود پڑنا، یعنی عوام کو یہ پیغام دینا کہ جو پولیس خود اپنے آئی جی کا تحفظ نہیں کر سکتی وہ آپ کو تحفظ کیا خاک دے گی۔ پھر یہ کہ اگر ملک میں ایک صوبے میں پولیس کے سب سے بڑے افسر کے ساتھ فوج اور رینجرز یہ سلوک کر سکتے ہیں تو ان دور افتادہ علاقوں میں عام افراد کے ساتھ یہ کس طرح پیش آتے ہوں گے؟ کسی فعال ریاست میں ملک کے اندر سب سے طاقتور اور با اختیار فورس پولیس ہوتی ہے۔ فوج قانون نافذ کرنے والا محکمہ نہیں ہے۔ فوج کا کام سرحدوں کی حفاظت ہے۔ ملکی سرحدوں کے اندر ملکی قانون کا نفاذ پولیس کا کام ہے، فوج کا کام نہیں ہے۔ فوج کو مہلک ترین ہتھیار اور قانونی تحفظ اس لیے دیا جاتا ہے کیونکہ اس کا منہ دشمن کی طرف کرنا ہوتا ہے۔ تاہم اس ملک کی بدقسمتی دیکھیے کہ مہلک ہتھیار اور قانونی تکریم کے ساتھ فوج کا منہ اپنی ہی قوم کی طرف کر دیا گیا ہے۔ یعنی فوج کے سامنے ہدف
دشمن کو زیر کرنے کا نہیں، قوم کو زیر کرنے کا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں اب تک جب کسی بھی ملک نے فوج سے پولیس کا کام لینے کی کوشش کی ہے تو وہاں حالات خانہ جنگی کی طرف چلے گئے ہیں۔ مصر میں فوج پولیس کا کام کر رہی تھی، لیبیا میں فوج پولیس کا کام کر رہی تھی، شام میں فوج پولیس کا کام کر رہی تھی، عراق میں فوج پولیس کا کام کر رہی تھی، سوڈان میں فوج پولیس کا کام کر رہی تھی۔ جس جگہ بھی آپ اپنی قوم پر دشمن کے لیے بنائی گئی قوت استعمال کریں گے، نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا۔ بلکہ باہر کیوں جانا، بنگال ہمارے سامنے ہے۔ اپنے ہی لوگوں پر اپنی فوج کے استعمال کا نتیجہ کیا نکلا؟ فوجی جرنیلوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم شام، لیبیا اور مصر نہیں ہیں بلکہ پاکستان ہیں۔ ہم نے لمبے مارشل لا دیکھے ہوئے ہیں۔ ہماری سیاسی جماعتیں اور سول سوسائٹی کوڑے کھا چکے ہیں، جیلوں میں جا چکے ہیں، سزائے موت بھگت چکے ہیں، پابندیاں برداشت کر چکے ہیں۔ یہ قوم آپ سے آسانی سے فتح نہیں ہوگی، البتہ آپ کی غیر دستوری سرگرمیاں اس قوم کو تقسیم کی طرف لے جا سکتی ہیں، اور یہ نتیجہ ایک مکمل انارکی کی صورت میں برآمد ہو سکتا ہے۔ ان تازہ واقعات سے یہ واضح بھی ہوتا ہے کہ ہر حال میں فوج میں اصلاحات کی ضرورت ہے تاکہ یہ قوت صرف اور صرف دفاعی قوت بنے اور کسی بھی طرح ملک کے اندر استعمال نہ ہو پائے۔ اس کے لیے ممکن ہے دستوری ترامیم تک کی ضرورت پڑے۔ فوج کو سیاست، کاروبار اور اس انداز کے دیگر سویلین کاموں سے دور رکھنا اس محکمے کے مفاد اور احترام کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اسی طرح میڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ ہر حال میں دستور کی پاسداری اور اپنے حلف کا پاس رکھنے والے اور اپنی ذمہ داریاں دستوری انداز سے ادا کرنے والے فوجی اور دستور شکنی کرنے والے، اپنا حلف توڑنے والے، سیاست میں مداخلت کرنے والے اور کاروبار میں الجھانے والے اپنے محکمے کو، ان اہلکاروں کے درمیان فرق رکھیں تاکہ دستور کا احترام کرنے والے پروفیشنل سولجرز یعنی اصل فوجیوں کی تضحیک نہ ہو۔ گجرانوالہ میں نواز شریف اور دیگر رہنماؤں کی جانب سے دو ٹوک انداز میں بات کی گئی، اور اس کے بعد کراچی جلسے میں بڑی تعداد میں لوگوں کی آمد اور سوشل میڈیا پر مسلسل فوج کی بابت سخت ہوتے رویے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پاکستانی قوم آسانی کے ساتھ جمہوریت سے دستبردار نہیں ہوگی۔ 22 کروڑ انسانوں کو طاقت، جھوٹ، پروپیگنڈے اور بندوق کے زور پر غلام بنائے رکھنے کی کوشش خوفناک سمت میں بڑھ سکتی ہے۔ ووٹ کو عزت دو، دستور پاکستان زندہ باد، مادر ملت زندہ باد پاکستان مخالف نعرے نہیں ہیں، حب الوطنی کے نعرے ہیں۔ دوسرا، اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ سیاسی اختلاف اور بات ہے۔ اپوزیشن کے نظریے سے کسی کا حمایت کرنا یا مخالفت کرنا یہ سیاسی معاملہ ہے، مگر انہیں ملک دشمن قرار دینا یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ وہی راستہ ہے جو مشرقی پاکستان میں اپنایا گیا تھا۔ ملک کی بہتری امن اور قانون کی بالادستی میں ہے، اور کسی بھی فرد یا محکمے یا ادارے کو بھی قانون سے ماورا ہونے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وہ راستہ ہے جس سے پاکستان حقیقی معنوں میں زندہ باد ہوگا۔